میرا نام عائشہ ہے۔ میں ان دنوں میں ایک اخبار کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ میں اپنے کسی کام کی وجہ سے کوٹ گئی ہوئی تھی۔ جب مجھے نغمانہ ملی، وہ نہایت خوبصورت مگر بے حد خستہ حال تھی۔ میں تو اس کو پہچان ہی نہ پائی۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا، میں چونک پڑی۔ یہ کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ جب تمہاری سلیمان سے شادی ہوئی تھی تو تم بڑی خوش تھیں۔ ہاں، بہت خوش تھی، کیونکہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ وہ مجھے بہت چاہتے تھے، ہر حال میں اپنی دلہن بنانا چاہتے تھے۔ رشتہ داری بھی تو تھی، لیکن والد صاحب اس وجہ سے سلیمان کے رشتے پر راضی نہ تھے کہ وہ امیر نہ تھے، ان کی تنخواہ کم تھی۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ سلیمان اتنی قلیل آمدنی میں ان کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکے گا۔ یہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور خواہشوں کو پورا کرنے کو ترستی رہ جائے گی۔ پھر بھی سلیمان کا ساتھ میری قسمت میں لکھا تھا۔ ان کے والدین نے بالآخر میرے ابو کو راضی کر لیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ تم تو جانتی ہو کہ میں ان سے شادی کے بعد کتنی خوش تھی۔ غربت میں بہت سکون تھا۔ ہاں، کبھی کبھار یہ بات کھنکتی ضرور تھی کہ سلیمان کے پاس نہ اپنا مکان ہے اور نہ گاڑی اور نہ ہی دیگر آسائشیں، تو زندگی تمام عمر اسی طرح حسرت بھری ہی گزرے گی۔ پہلے پہل ایسے خیالات آتے تھے۔ بعد میں اپنی قسمت پر راضی ہو گئی، کیونکہ انہیں مجھ سے بہت محبت تھی۔ میں نے بھی خود کو سمجھا لیا کہ خواہشات کو انسان جس قدر بڑھاتا ہے وہ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں 2 وقت کی روٹی مل جائے، محبت اور سکون بھی ہو، تو یہی سب کچھ ہے۔ شوہر کی زیادہ دولت بھی بیوی کی زندگی میں پریشانیاں ہی لاتی ہے۔ اچھا، تو اب کیا ہوا ہے کہ تم مجھے یہاں کورٹ میں نظر آ رہی ہو؟ اپنے بیٹے کے لیے سرپرستی کا کیس دائر کیا ہے۔ دراصل مجھے سلیمان نے طلاق دے دی ہے اور بیٹا اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا قصور تھا تمہارا جو اس نے اتنی چاہت کے باوجود تمہیں طلاق دے دی اور بیٹا بھی تم سے لے لیا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہاں کورٹ میں کیا بتاؤں، کہیں بیٹھیں گے تو بات کروں گی، تو چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یوں میں اپنی پرانی ہم جماعت کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور پھر اس نے اپنی رودات سنائی جو اسی کی زبانی رقم کر رہی ہوں۔ شروع میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ 2 سال بعد سلیمان کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا تو انہوں نے کرائے کا ایک چھوٹا سا مکان لے لیا اور مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ ان دنوں میرا بیٹا سال بھر کا تھا۔ وہ کام پر چلے جاتے اور میں محسن کی کلکاریوں میں گم ہو جاتی۔ تنہائی کا احساس نہ ہوتا۔ نئے شہر آنے پر یوں تو میں خوش تھی، لیکن اب سلیمان کا ہاتھ مزید تنگ ہو گیا تھا۔ سسرال میں مکان کرایہ، بجلی کا بل نہ دینا پڑتا تھا اور کھانے پینے کا خرچہ سسر صاحب برداشت کر لیتے تھے، لیکن یہاں سارے اخراجات خود کرنا پڑتے ہیں۔ سسر صاحب کی مرضی ہوتی تو 2-4 ماہ بعد جب ملنے آتے کچھ مالی امداد کر دیا کرتے۔ ان کا بھی تو پینشن پر گزارا تھا۔ پاس پڑوس میں کھاتے پیتے خوشحال لوگ رہتے تھے۔ جب ان عورتوں کو اپنے قیمتی لباس میں دیکھتی تو مجھے حسرت ہوتی کہ میرے پاس بھی ان جیسا لباس ہو۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ اس گھر میں 4 عیدیں آئیں، مگر میں عید پر نیا جوڑا نہ بنوا سکی، جبکہ میری پڑوسن تو ہر ماہ نئے جوڑے میں نظر آتی۔ دل سے آہ سرد نکل جاتی، پھر صبر کی آواز دے کر خواہشوں کو اس کے سپرد کر دیتی۔ میری بدقسمتی کہ اس بار عید سے 15 روز قبل محلے میں ایک کپڑا بیچنے والا آیا۔ حسب معمول محلے کی عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں اور کپڑے خریدنے لگیں۔ میں نے جو آواز سنی، بیٹے کو گود میں اٹھا کر پڑوس میں چلی گئی۔ کپڑے والا رابعہ میرے پڑوسن کے گیٹ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی گٹھڑی گیٹ کے اندر رکھ کر کھول دی تھی۔ عورتیں بڑے شوق سے ملکی اور غیر ملکی کپڑا دیکھ رہی تھیں۔ میں نے بھی 1-2 جوڑے اٹھا کر دیکھے اور ان کا دام پوچھا، پھر ان کو واپس رکھ دیا۔ جب عورتیں کپڑا خرید چکی تو مجھ سے کہا، نغمانہ، تم نے کچھ نہیں لیا، تم بھی کچھ تو لو۔ اس پر میرے لبوں سے ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ میں دھیرے سے بولی، 1 جوڑا لینا تھا لیکن پیسے نہیں بن رہے، یہ کپڑے کافی مہنگے ہیں۔ میں نے یہ بات کچھ اس طرح حسرت سے کہی کہ کپڑے والے کے دل پر اس جملے نے کافی اثر کیا۔ سب عورتیں رابعہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر چلی گئیں۔ آخر میں اپنی پڑوسن کے گھر سے نکلی اور اپنے گھر میں آ گئی۔ کپڑے والے نے جو ہی مجھے اپنے گیٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھا، وہ گٹھڑی اٹھا کر میرے دروازے پر چلا آیا۔ میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کہ اس نے کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک دروازے کو
ذرا سا کھول کر جھانکا اس خیال سے کہ یقیناً پڑوسن ہوگی۔ گیٹ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ سامنے کپڑا بیچنے والا کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی دونوں جوڑے تھے جو میں نے پسند کر کے واپس رکھ دیے تھے۔ سوٹ لے لو اور تم ادھار کر لو، میں تو اس محلے میں آتا رہتا ہوں، دوسرے پھیرے پر رقم آپ سے لے لوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی اس نے وہ خوبصورت جوڑے مجھے تھما دیے اور چلتا بنا۔ جاتے جاتے کہہ گیا کہ میرا نام عبد الرحمان ہے۔ میں پریشان تھی کہ یہ کیسا بیوپاری ہے کہ جان نہ پہچان اور یوں اعتبار کر کے کپڑے تھما گیا ہے مجھے۔ پھر سوچا کہ یہ مدت سے ادھر پھیری لگاتا ہوگا، تبھی ادھار دے دیا کہ کاروباری لوگوں کا مال بیچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بے شک کپڑا مجھے پسند آیا تھا، لیکن یہ غیر ملکی اور خاصا مہنگا تھا۔ میں اس کی قیمت چکانے کے قابل نہ تھی۔ میں اتنا سارا قرض کہاں سے اتاروں گی؟ عبد الرحمان تو کپڑوں کا بنڈل اٹھا کر چلا گیا، مگر مجھے پریشانی میں ڈال گیا۔ پہلے تو میں نے یہ جوڑے چھپا کر رکھے، پھر ایک روز سوچا کہ ادھار کا سلیمان کو بتا ہی دوں اور جوڑے بھی دکھا دوں، کب تک چھپا کر رکھوں گی؟ پھر سوچ میں پڑ گئی کہ بتا دیا تو کہیں وہ بگڑ نہ جائیں۔ میں اسی سوچ میں ہی تھی کہ رابعہ آ گئی۔ اس کا شوہر ٹیلر ماسٹر تھا، اس کی آمدنی خوب ہوتی تھی۔ صدر بازار میں اس کی بڑی سی دکان تھی اور اس نے کئی کاریگر رکھے ہوئے تھے، ان کے وارے نیارے تھے۔ تبھی تو رابعہ کو زندگی کا عیش و آرام میسر تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا بات ہے نغمانہ، آج بہت فکر مند نظر آ رہی ہو؟ میں نے ساری بات بتا کر کہا کہ جوڑے تو مجھے پسند ہیں، لیکن ڈر یہ ہے کہ کبھی عبد الرحمان نے اچانک آ کر ادھار مانگ لیا تو کہاں سے دوں گی؟ ارے بھائی، جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، وہ اتنا برا آدمی نہیں ہے۔ فی الحال جوڑے سلوا لو۔ کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ عید پر نئے کپڑے پہنو؟ کیوں نہیں چاہتا ہے، لیکن میرے پاس تو سلائی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس کی تم فکر مت کرو، مجھے کپڑے اور ناپ دے دو، اپنے میاں سے سلوا دوں گی، اور تم سلمان بھائی سے بھی کہہ دینا کہ میری سہیلی رابعہ نے یہ جوڑے عید کا تحفہ دیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ میرے شوہر ٹیلر ہیں، اور کہہ دینا کہ اسی لیے سلوا کر دیے ہیں۔ میری متفکر سوچوں کا فوری حل تو نکل آیا، اور جب جوڑے سل کر آ گئے تو میں نے سلمان کو وہی کہا جو مجھے رابعہ سکھا کر گئی تھی۔ انہوں نے جوڑے دیکھے اور خوشی کا اظہار بھی کیا، پھر بولے، مجھے جلدی سے کھانا دو، آج اوور ٹائم لگایا ہے، تھک گیا ہوں، محسن کے کپڑے بھی لینے ہیں، عید کو دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ کچھ دن بعد عید بھی آ گئی، میں جوڑے پہن کر سسرال گئی۔ ابو تو مجھے اتنے خوبصورت لباس میں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں نے رابعہ کو دعا دی کہ جس کے حوصلہ دلانے سے یہ خوش نصیبی نصیب ہوئی تھی۔ 3 ماہ گزر گئے، تب ایک روز اچانک عبد الرحمان آ گیا۔ اس نے دروازہ بجایا، میں نے گیٹ کھولا کہ اسے معذرت کر کے پہلے قرض کے لیے مہلت لے لوں، کہ اس نے کچھ سوٹ دیے اور کہنے لگا، یہ رکھیے، میں پچھلی گلی میں سے ہو کر آتا ہوں، وہاں سے بھی پیسے لینے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ پھرتی سے آگے نکل گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، ٹھہرو عبد الرحمان، پہلے میری بات سن لو۔ وہ رک گیا۔ بنڈل میں بہت خوبصورت اور قیمتی کپڑا تھا۔ یہ کس لیے؟ آپ کے لیے، آپ دیکھیں گی تو پسند کر لیں گی۔ یہ مجھے نہیں چاہیے، لو پکڑو اسے۔ میں نے ابھی تمہارا پہلا قرضہ نہیں اتارا ہے، تم اور کپڑے لے آئے ہو، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کی پڑوسن نے بھی لیے ہیں۔ اس نے مجھے مزید بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جناب، جب پیسے آئیں تب دے دینا، میں کب کہتا ہوں کہ ابھی پیسے دے دیں؟ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ اس بار اس نے جلدی دکھائی کہ اسے روکنے کا موقع نہ ملا۔ میں اس کو تیزی سے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اگر میں گیٹ سے نکل کر اس کے پیچھے جاتی یا بلند آواز میں رکنے کا کہتی تب بھی اسے روک نہ پاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گلی کے اختتام پر پہنچ کر مڑ گیا۔ اب کیا کروں؟ سوچا رابعہ کو بتاتی ہوں۔ تبھی میں سوٹ لے کر اس کے گھر چلی گئی اور اس کو بتایا کہ ابھی پچھلے جوڑوں کے پیسے دیے ہی نہیں، اور وہ چالاکی سے دوسرے جوڑے بھی دے گیا ہے۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ وہ کہنے لگی، پاگل، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ تو تمہیں اپنی مرضی سے دے گیا ہے۔ خاموشی سے یہ کپڑا رکھ لو، آ جائے گا تو واپس کر دینا، نہیں آئے گا تو سلوا لینا، سلائی تو تمہیں مفت پڑتی ہے نا، قرض بھی اتر جائے گا، جوڑے سلوا لو اور پہن لو۔ سلمان بھائی کو بتا دینا کہ میں نے دیے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں گے کہ مفت کے کپڑے تم کیوں لے لیتی ہو۔ ان سے کہنا کہ میری سہیلی نے مجھے گفٹ دیے ہیں، کیا مجھے کپڑے پہننے کا حق نہیں ہے؟ میں نے چوری تو نہیں کیے،
और न डाका डाला है, बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये बात राबिया मुझे सिखा गई। यूं कीमती और खूबसूरत कपड़े पहनने की ख्वाहिश में ज़मीर की आवाज़ दब गई। मैंने एक बार फिर शोहर से झूठ बोला। राबिया ने जोड़े सिलवा दिए और मैंने पहन लिए। अब मैं ये जोड़े पहनकर बड़ी शान से मोहल्ले की औरतों के सामने जाती और पड़ोसियों पर बर्तरी जतलाती कि मैं भी इस काबिल हूँ कि उन जैसा लिबास पहन सकती हूँ। वो भी मेरे कपड़ों की तारीफ करती थीं। मुझे अहमियत और इज्जत मिले 2 माह और गुजर गए। इस दौरान मैं और सुलेमान उनके वालिद की अयादत भी करके आ गए कि वो बीमार थे। राबिया ने बताया कि तुम्हारे पीछे अब्दुल रहमान आया था, हमने कुछ और जोड़े खरीदे। उसने तुम्हारा भी पूछा था। मैंने बताया कि तुम ससुराल गई हो। कर्ज के बारे में कुछ कहा था उसने? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जिक्र उसने नहीं किया। इस वाक़ये को भी 1 माह गुजर गया। एक रोज सुलेमान दफ्तर गए हुए थे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पूछा कौन है? आने वाला चुप रहा, मगर चंद लम्हों बाद फिर दस्तक दी। कौन है? मैंने इस बार ऊंची आवाज से पूछा। अब्दुल रहमान। जवाब मिला। मैंने बगैर दरवाजा खोले ही पूछा, क्या कर्ज की रकम लेने आए हो? जवाब आया, नहीं नहीं, और तुम फिक्र ना करो, जब पैसे आए दे देना। अब दरवाजा खोलो, प्यास लगी है। मैंने गेट की छड़ी से देखा। उसके हाथ नजर आए जिनमें बहुत ही खूबसूरत कपड़ों का एक बंडल था। मैं समझ गई और दरवाजा ना खोला। एक दोबारा दस्तक देने के बाद उसने बंडल दीवार के ऊपर से घर के अंदर फेंक दिया, जो चारपाई पर जा गिरा और खुद चलता बना। मैं तो उसकी इस हरकत पर चकरा कर रह गई। आगे बढ़कर गेट खोला, लेकिन वो इतना आगे जा चुका था कि मेरे आवाज देने से लोग मुतवज्जा हो जाते। बदनामी के डर से मैं चुप रह गई। अब मेरा दिल धक धक करने लगा। पहली गलती की जो शोहर से पर्दा पोशी की, ये उसका खमियाजा था। अब क्या करूं? कुछ देर तक तो साकित खड़ी बंडल को घूरती रही, जैसे उसमें सांप बिच्छू बंद हों। फिर मैंने हिम्मत करके बंडल उठा लिया। इस बार एक जोड़ा कपड़े के अंदर गैर मुल्की परफ्यूम की शीशी और मसनूई जेवरात का एक हल्का मगर बहुत खूबसूरत सेट भी था। आंखें फाड़े मैं उन तमाम चीज़ों को तक ही रही थी, जैसे इस दुनिया का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक ही ना हो। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ औरत भी ऐसी बातों का मतलब समझ लेती है। ये अनायतें कोई गैर मर्द किसी औरत पर बिला वजह नहीं करता। इन नवाजिशों का कुछ न कुछ मतलब तो होता है। क्या ये फेरी वाला कपड़ा फरोश एक नज़र देखकर मुझ पर फिरफ्ता हो गया था, या मुझे एक गरीब आदमी की बीवी जानकर तरस खाता था? मुझे ये सब थोड़ा बुरा लगा था। सोचा अब भी सुलेमान को सारी बात बताकर दिल का बोझ हल्का कर लूं और इस मुश्किल से छुटकारा पा लूं। मगर यकीन था कि ये बात सुनकर सुलेमान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और बात बिगड़ जाएगी। फिर सोचा कुछ नहीं होता, कौन सा उनको खबर होगी। मुझे तो मुफ्त में सूट मिल रहे हैं, पहले ऐंच कर लूं, फिर बाद में देखूंगी क्या करना है। वैसे भी राबिया ठीक कहती है, अब तो चुप रहने में ही आफियत है। कपड़े मैंने ना मांगे और ना चोरी किए, फिर क्यों खुद को मुजरिम समझती हूँ। मैंने खुद को तसल्ली दी। अब जहन एक नए जाविये से सोचने लगा था। बार बार ख्याल आता कि परफ्यूम की शीशी खोल कर देखूं तो सही कि कैसी खुशबू है इसकी। एक रोज मुझसे रहा ना गया। बंडल निकाला, कपड़े को खुद से लगाकर आईने में देखा। बहुत खूबसूरत कपड़ा था। फिर परफ्यूम की शीशी की खुशबू सूंघी और जेवर वाला सेट पहनकर काफी देर तक अपना अक्स आईने में देखती रही। औरत खुद पर काबू ना रख सके तो शैतान उसका साथी बन जाता है। ये शैतान ही था जो इन ममनुआ चीज़ों की जानिब मुझे राग़िब कर रहा था। चंद दिन गुजरे कि मेरे ससुर साहब फिर से बीमार पड़ गए। सुलेमान ने कहा 3 दिन की छुट्टी आ रही है, जाकर अब्बा जी को देख कर आता हूँ। तुम यहीं रहो, वरना तुम लोगों का किराया भरना पड़ेगा। राबिया से कहना तुम्हारा ख्याल रखेगी। वो तो ये कहकर चले गए। सुलेमान को गए 3रा दिन था। उन्होंने 4थे दिन सुबह सवेरे आना था। वो बताकर गए थे कि मैं आते ही दफ्तर चला जाऊंगा, तुम मेरे कपड़े तैयार रखना। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार दस्तक सुनकर मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ। अगर अब्दुल रहमान भी है तो उसे कपड़ों का बंडल वापस करके कहूंगी कि अब ऐसा मत करना। कर्ज का तकाजा तो वो करता नहीं था। आपा सलीमा आएंगी तो उनसे कुछ रकम कर्ज लेकर इस आदमी की दस्तकों से जान छुड़वा लूंगी। ये सोचकर गेट की छड़ी से देखा। अंदाजा दुरुस्त था, वो वाकई अब्दुल रहमान ही था। क्या आप फिर कुछ देने आए हो? अपना वो बंडल ले जाओ जो तुमने दीवार से इधर फेंका था, और खबरदार
آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں۔ اگر تمہارا قرض نہ دے سکی تو اپنی بالیاں دے دوں گی۔ میں کچھ دینے نہیں آیا اور نہ ہی قرض کا تقاضا کرنے آیا ہوں۔ پریشان مت ہو، بس ذرا دیر کے لیے میرا یہ سامان اپنے گھر رکھ لو، مجھے نزدیک ہی کچھ کام ہے۔ مجھ سے اتنا بوجھ لادے پھرا نہیں جاتا، بہت دور سے سفر کر کے گلیاں گلیاں گھومتا رہا ہوں۔ تمہاری پڑوسن کے گھر تالا پڑا ہوا ہے، ورنہ وہیں رکھوا دیتا۔ میں بس گھنٹے بعد آ کر اس کو لے جاؤں گا۔ میں نے ایک لمحے کو اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ گرمی سے بے حال اور پسینے میں شرابور تھا۔ دھوپ کی شدت سے چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کا سامان رکھ لوں تو کیا حرج ہے، میں نے سوچا۔ سلیمان کو کل آنا ہے، اچھا رکھ دو۔ اس نے سر سے گٹھڑی اتار کر میرے گھر کی دہلیز پر رکھ دی۔ میں نے اسے گیٹ سے اندر کیا اور کنڈی لگا لی، لیکن 1 گھنٹہ گزارنا میرے لیے عذاب تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس گھر کے اندر کپڑوں کے تھان نہیں بلکہ خود عبد الرحمن ہے جو اپنے آپ کو باندھ کر یہاں چھوڑ گیا ہے۔ 1 گھنٹہ گزرا، دوسرا بھی گزر گیا، وہ نہ آیا۔ اب میرا جی گھبرانے لگا۔ اگر وہ نہ آیا تو میں اس گٹھڑی کا کیا کروں گی، کہاں چھپاؤں گی؟ خدا کرے وہ آ جائے اور یہ لے جائے۔ شام سے ذرا پہلے وہ آ ہی گیا۔ دستک سن کر میں نے گہری سانس لی، خدا کا شکر کیا اور گیٹ کھولا۔ وہ دور کا مسافر معلوم ہوتا تھا، گرمی سے وہ ہانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ خود ہی گویا ہوا، معاف کرنا، مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے گٹھڑی کو پوری قوت لگا کر اس کی طرف کر دیا کہ گیٹ ہی سے اٹھا لے۔ تبھی اس نے تھوک نکل کر کہا، سخت پیاس لگی ہے، 1 گلاس پانی مل جائے گا؟ میں نے اس کی حالت دیکھی، اس کی قرض داری تھی۔ اچھا، ابھی لاتی ہوں، یہ کہہ کر میں برآمدے میں گئی جہاں کولر رکھا تھا۔ ساتھ ہی میز پر رکھی شربت کی بوتل نظر آ گئی۔ پانی بھرتے ہوئے خیال آیا، اگر اس میں تھوڑا سا شربت ڈال دوں تو کیا حرج ہے؟ ایک شخص دھوپ میں سفر کرتا آیا ہے اور پیاسا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے ہاتھ خود بخود شربت کی بوتل کی طرف گئے۔ جب میں گلاس لے کر گیٹ تک آئی تو دیکھا کہ وہ گیٹ کے اندر آ چکا ہے اور اپنی گٹھڑی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تبھی میں نے جلدی سے اسے گلاس تھما دیا تاکہ جلدی سے شربت پی کر وہ چلا جائے۔ اس نے گھٹا گھٹ شربت پی لیا تو خیال آیا، اچھا ہوتا میں ایک جگ بنا لیتی، اس طرح میں زیادہ غریب تو نہ ہو جاتی۔ صاف لگ رہا تھا کہ ابھی پیاس باقی ہے۔ مجھے افسوس تو ہوا، مگر افسوس کو چھٹک دیا اور کہا، عبد الرحمن تم کیوں مجھے پریشان کرتے ہو، جبکہ میں نے کہا ہے کہ میں قرض پر خریداری نہیں کرتی اور تم زبردستی مجھے قرض دار بناتے جا رہے ہو۔ اپنا بنڈل لے جاؤ اور اب آئندہ ایسا مت کرنا۔ نہیں، میں کپڑے واپس نہیں لوں گا۔ اگر تم میرا احسان اتارنا چاہتی ہو تو ان پیسوں کے بدلے مجھے کھانا کھلا دو، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ اس نے عاجزی سے کہا۔ لمحہ بھر کو سوچا، گھر میں سالن موجود تھا اور 2 روٹیاں بھی میں نے اپنے لیے بنائی تھیں مگر کھائی نہیں تھیں۔ جلدی سے کچن میں گئی، ایک پلیٹ میں سالن اور چنگیری میں روٹیاں رکھ کر لے آئی اور اس کو دے کر بولی، لو جلدی سے کھا لو تاکہ میں گیٹ بند کر دوں۔ وہ بولا، میں بدماش نہیں ہوں، تم بے شک گیٹ بند کر لو۔ یہ کہہ کر وہ گٹھڑی سے اٹھ کر چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ میں اس کی جرأت پر حیران رہ گئی۔ میں برآمدے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ صحن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ کھاتے ہوئے ایک نظر مجھ پر ڈالی، وہ میرے دل کے اندیشے کو بھانپ کر بولا، دیکھو مجھ سے ڈرو مت، گیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانا بے عزتی والی بات ہے، اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے کھا لو۔ اگر کوئی آ جائے گا اور تمہیں میرے صحن میں یوں بیٹھا دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ میری بدنامی ہو جائے گی۔ اس نے میری بات کا جواب نہ دیا اور کھانا کھاتا رہا۔ اب میں چاہتی تھی کہ یہ جلد از جلد کھانا ختم کرے اور جائے یہاں سے۔ تبھی میری نظریں گیٹ پر مذکور تھیں جس کو میں نے بند نہ کیا تھا۔ وہ بدستور کھلا ہوا تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکا، ہاتھ دھونے کو پانی مانگا۔ میں نے جگ میں پانی اس کو دیا۔ وہ میری بے چینی کو تاڑ چکا تھا، کہنے لگا، میرے ہاتھوں پر مہمان سمجھ کر پانی ڈال دو، ہاتھ دھو کے میں چلا جاتا ہوں۔ میں فقیر نہیں ہوں، اس لیے گیٹ پر بیٹھ کر نہیں کھایا۔ وہ یہ بات کہہ رہا تھا اور میں اس کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہی تھی کہ اس نے میرے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا اور میں اس کے اوپر جا گری۔ میں اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک گیٹ سے سلیمان کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔
जैसे किसी ने मेरी रूह को जिस्म से खींच लिया हो। मैं अपनी अकल पर मातम करने लगी कि मैं खुद ही अपनी हमाकतों से आज फंस गई हूँ। एक अजनबी के साथ इस हालत में देखकर सुलेमान की आंखों में खून उतर आया था। उसने गठरी को लात मारकर गेट से बाहर कर दिया। उसको गजबनाक देखकर अब्दुर्रहमान ने जल्दी से मेरे घर से बाहर निकल जाने में आफियत जानी। मेरा खून खुश्क हो चुका था। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं जमकर रह गई थी। सांस लेना भूल चुकी थी और अब मेरे कदम जमीन में गड़े थे। कौन लगता है तुम्हारा ये कपड़े वाला? तभी कहूँ कि सहेलियाँ कैसे इतनी मेहरबान हो गईं कि कीमती जोड़े सिलवा सिलवा कर तुम्हें दे देती हैं। मैं खुद न जानती थी कि ये कौन था, कहाँ से आता था और क्यों लालच में आकर मैंने ऐसा किया। मैं हसरत ज़दा ज़रूर थी मगर बच्ची तो हरगिज़ ना थी। मैं तो समझता था कि औरत काबिल एहतराम होती है, बीवी का भी एक मुकद्दस रिश्ता होता है। क्या खबर थी कि तू अपनी ख्वाहिश की खातिर एक कपड़ा बेचने वाले से तुम इस तरह यारी लगाओगी। तुम तो मेरे घर की मालिकन, मेरे बच्चे की माँ थी। ये बाजारी औरत कैसे बन गई? हाँ, ये बात भी ठीक है कि जेवर कपड़े तो औरत की कमज़ोरी होते हैं। मैं तुम्हें ना दे सका तो तुमने गलत तरीके से ले लिए, है ना यही बात? मैं अपने शोहर को अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे देती? जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ था मैं उस कपड़ा फरोश के ऊपर गिरी पड़ी थी। और कौन सा मर्द अपनी बीवी को इस हालत में बर्दाश्त कर सकता है? वो कपड़ा फरोश तो वहाँ से भाग गया मगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर गया। मेरे शोहर ने मुझे उसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल दिया था और ये सब मेरी नादानी और लालच की वजह से हुआ था। ये बताकर मेरी सहेली नगमाना रोने लगी और बोली, कभी कभी औरत अकल से काम नहीं लेती तो उसकी दुनिया उजड़ती है और फिर खमियाजा तलाक की सूरत में भुगतना पड़ता है। नगमाना की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोचने लगी, अब्दुर्रहमान पढ़ा लिखा ना था, ये तो पढ़ी लिखी और समझदार थी। ना जाने फिर इसने दूर अंदेशी से काम क्यों न लिया और आज ये अपनी गलती की सज़ा तलाक की सूरत में भुगत रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।